الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 119 سے انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ حدیث ابی درداء، حدیث ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ وعن ابی درداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم حین خلقہ فضرب کتفہ الیمنی فاخرج ذریۃ بیضاء کأنہم الذر وضرب کتفہ الیسری فاخرج ذریۃ سوداء کأنہم الحمم فقال للذی فی یمینہ الی الجنة ولا ابالی وقال للذی فی کتفہ الیسری الی النار ولا ابالی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے کہ ان کا نام عویمر بن مالک الانصاری ہے، عویمر بن مالک الانصاری ہیں، اور ان کی وفات جو ہے وہ 32 میں 32 ہجری کو ہوئی، اور ان کی احادیث وغیرہ تفصیلات پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلق اللہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، ہینا خلقہ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا جب ان کو پیدا کیا، یعنی اس ظرف اور زمان کی طرف اشارہ ہے۔ فضرب کتفہ الیمنی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے پر مارا، فاخرج، اور نکالا، ذریۃ بیضاء، سفید اولاد، سفید اولاد نکالی، کأنہم، گویا کہ وہ، یہ کاف تشبیہ کا ہے، گویا کہ وہ یعنی اولاد، الذر، وہ چونٹیاں ہوں، گویا کہ وہ چونٹیاں ہوں۔ ذر کا معنی جو ہے وہ چونٹی، اور ذرہ چونٹی کو کہتے ہیں، ذر جمع ہے، یعنی اس میں جنس جمع مراد ہے، گویا کہ وہ چونٹیاں ہوں، ٹھیک ہے۔ وضرب کتفہ الیسری، اور مارا آدم علیہ السلام کے بائیں کندھے پر، فاخرج ذریۃ سوداء، اور نکالا اس سے سیاہ رنگ کی اولاد، نکالی اس سے سیاہ رنگ کی اولاد، کأنہم، گویا کہ وہ، الحمم، کوئلے ہوں۔ حمم جو ہے یہ حمامتن کی جمع ہے، حمم حمامتن کی جمع ہے، اور مراد اس سے جو ہے وہ کوئلے ہیں، گویا کہ وہ کوئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقال للذی فی یمینہ، اور کہا اس کو، یعنی ان لوگوں کو یا اس اولاد کو، فی یمینہ، جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب تھے، الی الجنتی، کہ تم جنت کی طرف ہو، الی الجنتی، تم جنت کی طرف ہو، یعنی تمہارا جو مقام اور تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ وہ جنت ہے، یعنی تم جنت میں عنقریب جاؤ گے، یعنی جب دنیا میں جاؤ گے ابتلا اور امتحان ہوگا، اور اس کے بعد تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ فعال لما یرید ہے، اور اس نے سب مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے وہ تصرف کرے، اور اس کا مطلب یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کمال علم رکھتا ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ سابق اور لاحق ہر چیز کو جو ہے وہ شامل ہے، یعنی انسان آدم علیہ السلام سے پہلے جو چیزیں موجود تھیں، مخلوقات، اس کا بھی اس کو علم ہے، اور جو بعد والی چیزیں ہیں اس کا بھی اس کو علم ہے، کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم یا اس کے علم میں یہ چیز ہونا، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم عمل نہ کریں، یہ معنی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ہم بیٹھ جائیں اور ہم جستجو نہ کریں، ہم محنت نہ کریں، قطعاً بھی ایسا نہیں ہے، جیسے پیچھے حدیث اس بارے میں گزر چکی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی یمینہ، ان لوگوں کے حق میں یا اس اولاد کے بارے میں جو دائیں جانب تھی، الی الجنتی، جنت کی طرف، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی میں تمہارا خالق ہوں اور میں ہی تم میں تصرف کا حق رکھتا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ اہل جنت کیوں بنائے ہیں اور یہ اہل جہنم کیوں بنائے ہیں، سب کو جنت میں کیوں نہیں داخل کر دیا، سب کو جہنم میں کیوں نہیں داخل کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ الفاظ جو ہیں وہ ذکر کر کے یا بول کر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ میں جب خالق ہوں تو میں جیسے چاہوں اپنی مخلوق اور اپنی ملکیت میں تصرف کروں۔ وقال للذی فی کتفہ الیسری، اور کہا اس اولاد کو جو آدم علیہ السلام کی بائیں جو ہے وہ بائیں کندھے میں تھی، یعنی اس سے نکلنے والی، الی النار، آگ کی طرف تم ہو، یعنی تم اہل جہنم ہو، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اس حال میں کہ میں کسی قسم کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوں۔
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، اور یہ بھی اس چیز کی طرف یعنی اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون اہل جنت میں سے اور کون اہل جہنم میں سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فعال لما یرید ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں اس کو تقدیر کے باب میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کی تخلیق سے پہلے ہی علم ہے کہ کون ہے جو اہل جنت میں سے ہے اور کون ہے جو اہل جہنم میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ علم عمل کے لیے مانے نہیں ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے اس پہ جو ہے وہ بات کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو نضرہ بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، ابو نضرہ جو ہیں یہ تابعی ہیں، ابو نضرہ ابن منذر ابن مالک العبدی تابعی ثقہ ہیں، لہٰذا یہ صاحب کتاب نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے یہ شاید غلطی سے ہے، اصل رحمہ اللہ آنا چاہیے، کیونکہ تابعین کے لیے ائمہ کے ہاں یہ بات ہے کہ رحمہ اللہ آتا ہے، اگرچہ رضی اللہ عنہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصطلاحات جب مشہور ہو جاتی ہیں تو اس وقت ان کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ ان سے روایت ہے ان رجلا، ایک آدمی، من اصحاب النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے، اور یہ اصحاب جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے، اور صحابہ بھی آتی ہے اصحاب بھی آتی ہے۔ یقال له، اسے کہا جاتا تھا ابو عبداللہ، یعنی اس صحابی کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام اس کا کیا ہے راوی نے ذکر نہیں کیا، اور نام معلوم نہ ہونا صحابی کا یہ حدیث کی صحت پر مؤثر نہیں ہوتا، صحابی کا نام معلوم نہ ہونا یہ حدیث کی صحت پر مؤثر نہیں ہے۔ ہاں صحابی سے نیچے اگر کسی طبقے میں کوئی راوی اگر اس کا نام معلوم نہ ہو یا اس پہ جر و تعدیل جو ہے وہ معلوم نہ ہو تو وہ مؤثر ہوتا ہے، لیکن صحابی کا نام معلوم نہ بھی ہو تو یہ مؤثر نہیں ہے، جیسے پہلے بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ یقال له ابو عبداللہ، اسے کہا جاتا تھا ابو عبداللہ، دخل علیہ اصحابہ، داخل ہوئے اس پر اس کے ساتھی، یعنی ان کے اصحاب مراد ان کے شاگرد یا تابعین یا دیگر جو ان کے جاننے والے تھے، یعودونہ، وہ اس کی عیادت کر رہے تھے، یعنی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے اس پر داخل ہوئے، وہو یبکی، اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے، یعنی وہ صحابی جو ہیں وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فقالوا له، تو ان آنے والے اصحاب نے اسے کہا، ما یبکی کا، کون سی چیز آپ کو روا رہی ہے، یعنی کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ الم یقل لک رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا، آپ سے کہا نہیں تھا خود من شاربی کا، اپنی مونچھوں میں سے کاٹتے رہو، تم اقر رہو، پھر اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو، اس پر کاربند رہو، یعنی اس پر مستقل مزاجی سے عمل کرتے رہو، حتیٰ تلقانی، حتیٰ کہ تم مجھے مل لو، یعنی تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے، یعنی وفات تک تم اس سنت پہ عمل کرتے رہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کے حق میں یہ مونچھیں کتروانا اور مونچھیں کاٹنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو، وہ مونچھیں لمبی رکھتے ہوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ کاٹنے کا حکم دیا ہو، اور پھر آپ نے ان کو ہمیشہ اس پر کاربند رہنے کی تاکید کی اور اس کے لیے اجر و ثواب بھی بیان کیا۔ تو فرمایا کہ ان کے اصحاب یعنی تابعین یا صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا خود من شاربی کا، شارب جو ہے وہ مونچھوں کو کہتے ہیں، اپنی مونچھیں جو ہے وہ کاٹتے رہو، یعنی ان کو کم کرتے رہو، ثم اقر رہو، پھر اس پر جو ہے وہ کاربند رہو، یعنی اس پر ڈٹے رہو یا اس پر مستقل مزاجی سے عمل کرتے رہو، حتیٰ تلقانی، حتیٰ کہ تم مجھ سے مل لو، یعنی دنیا سے چلے جاؤ اور تمہاری ملاقات مجھ سے حوض پر ہو، میرے ساتھ حوض پر ہو جائے، یعنی حتیٰ کہ تم میرے حوض پر تم مجھ سے ملو۔ قال بلا، صحابی کہنے لگے کیوں نہیں، ولیکن سمیت رسول اللہ، لیکن میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، قبض بیمینہ قبضۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھری، واخری، اور دوسری اپنے دوسرے ہاتھ سے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بایاں ہاتھ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے وکیلتا یدیہ یمین، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دائیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بائیں جہت اور یہ بائیں جو ید ہے اسے اللہ تعالیٰ مبرہ اور پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے پاک اور مبرہ ہے، اور بائیں جہت جو ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ خلاف برکت استعمال ہوتی ہے، برکت اور اچھے کاموں کے برعکس استعمال ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منزہ اور مقدس اور پاک ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کی جیسے شان کے لائق ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کیفیت نہیں بتائی گئی۔ وقال ہادی لہادی، اور فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے، وہادی لہادی، اور یہ اس کے لیے ہے، یعنی اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اہل جنت ہیں اور یہ اہل جہنم ہے، یہ مقصود ہے۔ ہادی لہادی لہادی وہادی لہادی، معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ہیں اور یہ اس کے لیے ہیں، یعنی ایک مٹھی بھر کے فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے، اور دوسری مٹھی بھر کے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اہل جہنم میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا ادری فی ای القبضتین انا، صحابی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں دونوں میں سے کس مٹھی میں ہوں، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں جاؤں گا جہنم میں جاؤں گا۔ یہ صحابی کی تواضع ہے، عاجزی ہے، وگرنہ صحابہ کرام یقیناً وہ تمام لوگوں سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے تھے، اور اس سے بڑی اور شرف کی کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حالت ایمان میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، اور حالت ایمان میں دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام ایمان اور تقوی ان کا اس قدر اعلیٰ لیول پہ تھا کہ وہ ہمیشہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر۔ اور بھی کئی صحابہ کرام کے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ جب فوت ہونے لگے تو رونے لگے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے متعدد بار جنت کی بشارت دی، وہ بھی جب فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں کہ میرے سر کو نیچے زمین پر رکھ دو، یا میری رخسار کو زمین پہ رکھ دو، ویل لی ثم ویل لأمی لئن لم یرحمنی ربی، کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری ماں ہلاک ہو جائے گی اگر میرے رب نے مجھے آج معاف نہ کیا تو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب فوت ہونے لگے تو رونے لگے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب فوت ہونے لگے تو رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم تو اللہ کے نبی کے ساتھی ہو تو تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کے 3 مراحل ہیں، ایک وہ جو میں نے اللہ کے نبی کی عداوت و دشمنی میں گزارا ہے، اگر اس حال میں مر جاتا تو میں جہنمی تھا۔ دوسرا وہ ہے جو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، اگر اس حال میں مر جاتا تو یقیناً میں جنتی تھا، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمیں عمارتیں دی گئیں، ہمیں عہدے دیے گئے، مناصب دیے گئے، ہو سکتا ہے کسی پر ظلم ہوا ہو سکتا ہے کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہو، اس وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں کسی غلطی کی وجہ سے مجھے میرا رب جو ہے وہ پکڑ نہ لے۔ اور یہ صحابہ کرام کا تقوی اور ایمان اور ان کی عاجزی ہے، وگرنہ وہ ہم سے زیادہ نیکیاں اور خیر کے کام کرنے والے تھے، اور اگر ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو وہ اس غلطی پر مصر بھی نہیں رہتے تھے، اڑے بھی نہیں رہتے تھے، بلکہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کر لیتے تھے۔ اور ان کی نیکیاں اس قدر ہیں کہ سمندر ہے، اور ان کی نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں ان کی معمولی سی غلطیاں بہہ جانے والی ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور یہی ہر صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، اور ہماری فکر اور ہماری سوچ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو صحابی کے رونے کی اصل وجہ یہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اہل جنت کی مٹھی میں ہوں یا اہل جہنم والی مٹھی میں ہوں۔ تو اس کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی، اور اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر کے باقاعدہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ اہل جنت ہیں اور یہ اہل جہنم ہے۔ اور یہی اسی جز کا، حدیث کے جز کا تعلق جو ہے وہ حدیث کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک بڑا اہم فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مونچھیں کاٹنا، مونچھوں کو کتروانا اور مونچھیں کم رکھنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ نے صحابی کو تاکید کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا یہ جو بڑی بڑی مونچھیں چھوڑ دیتے ہیں، جیسے سائیکل کا ہینڈل ہو، ایسی بڑی بڑی مونچھیں، ان کو تاؤ چڑھا کے اور کہتے ہیں جی مچھ نہیں تو کچھ نہیں، یہ بنی بنائی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا قص الشارب واف اللحى، داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھیں کتوایا کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، منہ بھی، داڑھی بھی، سر بھی، تینوں منڈوائے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جو ہے وہ چھیلا ہوا جو ہے وہ کوئی شلجم ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ تو بڑی عجیب سی صورتحال بعض لوگوں نے بنائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو داڑھی کے اندر حسن رکھا ہے، مرد کو دیا ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے روزانہ سیفٹی پکڑ کے اس کا کباڑا کیا جاتا ہے اور اس حسن کو برباد کیا جاتا ہے، اور پھر جب مختلف قسم کے دانے اور مختلف قسم کے انفیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے مختلف ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، ہم داڑھی کو ذکر کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم خود اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم دنیا کے تانوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کی باتوں سے ڈرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے داڑھی رکھ کے کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں دین، داڑھی دین کے اندر ہے، لیکن داڑھی کے اندر دین نہیں ہے۔ یہ بندہ سمجھے کہ داڑھی رکھ کے لوگ اگر مجھے برا بھلا کہیں گے لہٰذا میں تو رکھتا ہی نہیں ہوں۔ ایک بندے سے کئی دفعہ بات کی تو کہتا ہے جی میں اس وجہ سے نہیں رکھتا
کہ میں مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ مجھے داڑھی کا تانا دیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کا مطلب میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وجہ سے داڑھی رکھ لے کہ پہلے اچھی طرح جرم کر لو، پہلے اچھی طرح جو ہے وہ گناہ کر لوں، بعد میں جب آخری عمر ہوگی تو توبہ طائب۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو موقع ملنا ہے داڑھی رکھنے کا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ آپ داڑھی رکھیں گے یا اس سے پہلے آپ نے مر جانا ہے؟ کسی انسان کو اس چیز کا پتا ہے؟ بڑی عجیب سی کیفیت۔ اور بعض ساتھی بتاتے ہیں کہ ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ مجھے داڑھی لگتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، داڑھی کٹواؤ اور منڈواؤ۔ ایسی بیوی جو شوہر کو اس کام پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی پر آمادہ کرتی ہے، وہ کیسے نیک خاتون ہو سکتی ہے کہ جس کو داڑھی لگتی ہو اور جو ایسی باتیں کرتی ہو؟ بڑی عجیب بات ہے یہ تو بہرحال یہ ایک رسم بن چکی ہے کہ لوگ جو ہے وہ داڑھی رکھنے کو عیب سمجھنے لگ گئے۔ یہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی کہ قرب قیامت دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت بڑا اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ تو وہ اجر و ثواب بھی تو اس قدر زیادہ ہوگا جس قدر لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں سننی ہوں گی۔ تو دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ آدمی داڑھی رکھ کے برے کام کرتا ہے، بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں اس وجہ سے تاکہ برے کام کریں اور وہ دیگر اہل دین کو، دیندار لوگوں کو بدنام کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر دیندار آدمی جو داڑھی والا ہوتا ہے وہ دھوکا کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ ایسا کچھ لوگ داڑھی اس وجہ سے رکھ لیتے ہیں کہ لوگ ان پر اعتماد کریں، لوگ ان پر جو ہے وہ اعتماد کر کے ان کے ساتھ لین دین کریں، کاروبار کریں۔ دودھ بیچنے والا ہے داڑھی رکھ لیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا دودھ اچھی طرح بکے، پھر خوب پانی ڈالتا ہے تاکہ، کیونکہ لوگ اس کی داڑھی پر اعتماد کر رہے ہیں۔ جیسے لوگ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے نام کے ساتھ الحاج لکھ لیتے ہیں اور خوب چھرا تیز کر کے آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس کے ساتھ ہمیں عبادات اور سنتوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر مونچھیں جو ہے وہ کترواتا ہے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیامت کو قریب کر دینے والا ہے۔ اور اس سے علماء نے یہ بھی اخذ کیا ہے، کسی بھی نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا اس ارادے سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کو قرب حاصل ہو، تو انشاءاللہ یہ حاصل ہوگا۔ کوئی بھی اللہ کے نبی کی سنت پہ ہمیشگی کرتا ہے اور سنتوں پہ ہمیشگی کرنے والا انشاءاللہ قیامت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، قریب ہوگا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اور حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس حدیث کے اندر حوض کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کا حوض ہوگا، کیونکہ حتی تلقانی کا مطلب یہی ہے کہ مجھے تم میرے حوض پر آن کر مل لو، یعنی تمہاری ملاقات ہو جائے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرے تو اس پر ہمیشگی کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد حدیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ان حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے ما دُوِّمَ علیہ وان قل، جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، اخذ اللہ میثاقا، اللہ تعالیٰ نے لیا، المیثاق عہد کو کہتے ہیں، المیثاق عہد کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں جو ہے وہ وثوق سے ہے، اور وثوق پختگی کو کہتے ہیں، اور اسی سے وہ ثقہ بھی نکالا جاتا ہے۔ تو اخذ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق کا عہد، من ظہر آدم بن عمان، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر سے، ظہر سے مراد یعنی ان کی اولاد سے، ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا، اور یہاں سے مراد عہد سے مراد جو ہے وہ عالم ارواح کا عہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے، ظہر سے مراد یہاں ان کی اولاد ہے، عرفہ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اولاد سے جب عہد لیا، فاخرج من صلبہ، اللہ نے نکالا آدم علیہ السلام کی اولاد سے، کل ذریۃ، ہر اولاد کو، ذرعہا، جسے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا تھا، ذرعہا جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنا چاہتا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ذرعہا انہیں پیدا کیا، فنثرہم انہیں بکھیر دیا، بین یدیہ آدم کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اور پیدا کیا۔ ذرا یدرع کا معنی ہوتا ہے ویسے تو بیجنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد یعنی ان کو پیدا کرنا، ان کی تخلیق کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، فنثرہم، نثر ینثر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بکھیر دینا، ٹھیک ہے، جاڑنا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ استنثر یستنثر استنثار ہوتا ہے، لیکن یہ نثر ینثر کا معنی کسی چیز کو بکھیر دینا، جیسے فنثر کنانتہ، عجائب بن یوسف نے کہا تھا فنثر کنانتہ، کنانہ یا کنانتہ، کہ عبد الملک بن مروان نے اپنا جو تیروں والا وہ توشہ اس کو بکھیرا اور اس میں سے مجھے چنا، تو فنثرہم، تو ان کو بکھیرا، بین یدیہ آدم علیہ السلام کے سامنے، کالذری، جیسے وہ چونٹیاں، ثم کلمہم قبولا، پھر اللہ تعالیٰ نے
آمنے سامنے ان سے گفتگو کی، یعنی ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے بالکل آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کلام کی۔ قبولن کا معنی بالکل سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بالکل سامنے جو ہے وہ کلام کی، یعنی مراد بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی پردے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے کلام کی، یعنی عیاں طور پر می ورائی حجاب نہیں، می ورائی حجاب نہیں، بغیر کسی پردے کے سامنے کلام کی۔ قال الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم نے اس بات کی شہادت دی کہ تم ہمارے رب ہو، یعنی سب نے وہاں اقرار کیا اور سب نے وہاں جو ہے اس بات کی شہادت دی کہ تم ہمارے رب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے ہم نے عہد لیا ہے ان تقولوا یوم القیامت، کہ تم قیامت کو کہیں یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یعنی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تم ہمارے رب ہو، تم ہمارے خالق اور مالک اور مدبر ہو۔ تو اس وجہ سے اب آپ سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں جانے والے ہو دارالابتلاء اور دارالامتحان کے اندر، تو کہیں تم یہ نہ کہو، تمہارے اوپر اس کے باوجود بھی نبی اور رسول آئیں گے، لیکن اب بھی تمہارے ساتھ یہ تم سے عہد لیا جا رہا ہے، تو کہیں تم قیامت کو یہ نہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ او تقولو، یا پھر تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، بے شک ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا، وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کی اولاد تھی، ہم بھی ان کے پیچھے چلے، یعنی تم یہ نہ کہنا کہ ہمارے چونکہ باپ دادا مشرک تھے لہٰذا ہم بھی ان کو دیکھ کر مشرک ہی رہے، نہیں، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا خالق مالک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور تم اس بات کا عہد کر چکے عالم ارواح کے اندر، لہٰذا تمہارے والدین شرک پر بھی ہوں تو تمہیں شرک پر نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، تمہیں تو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو افتہلکنا بما فعل المبطلون، کہ کیا اے اللہ تو ہلاک کرے گا ہمیں بما، اس کے سبب فعل المبطلون، جو کیا اہل باطل نے، یعنی ان کے سبب کیا، یعنی باطل والوں نے کیا، آپ اس کے سبب ہمیں جو ہے وہ ہلاک کریں گے۔ تو اس حدیث کے اندر جو عالم ارواح ہے اس کا بیان ہے کہ عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کو اکٹھا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا، اور اس عہد اور میثاق جو ہے وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ عالم ارواح کا عہد اور میثاق بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو عہد لیے تھے، ایک انبیاء سے لیا تھا اور ایک جو ہے وہ تمام لوگوں سے اپنی ربوبیت کا لیا تھا، جو یہ اس حدیث کے اندر اور آگے والی حدیث کے اندر جو ہے مزید مفصل اور تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ دنیا میں اصل توحید ہے، دنیا میں اصل توحید ہے، نہ کہ شرک ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عالم ارواح کے اندر ہم سب جو ہے وہ اقرار کر کے آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک نبی اور رسول نہیں بھیج دیتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک ہم رسول نہ مبعوث کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وگرنہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اور رسول نہ بھی بھیجتا تو یہ عالم ارواح میں ہمارا کیا ہوا اقرار اور وعدہ اور عہد اور میثاق جو ہے یہی کافی تھا۔ لیکن چونکہ انسان اس عہد کو بھول گیا دنیا کے مؤثرات سے، دنیا کی مصروفیات سے، اور دیگر جو شیطان اور وسوسے اور شبے اور فتنے اور شبہات اور یہ چیزیں، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عہد کو یاد کروانے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی اور رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو اس عہد کی یاد دہانی کروائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، تم عبثاً فضول نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہ جو حدیث ہے، حدیث یہ اس کی سند صحیح ہے۔ یہاں جو نعمان جگہ ہے، نعمان یہ ایک مقام ہے، اور یہ بعض کہتے ہیں عرفہ کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک وادی ہے جو کہ طائف اور یعنی طائف کے راستے میں آتی ہے جب عرفہ کی طرف جا رہے ہیں تو، بعض کہتے ہیں کہ یہ عرفہ کا ہی نام ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر راوی کہتے ہیں یعنی عرفہ، یعنی عرفہ میں، تو نعمان یہ وادی کا نام ہے، نعمان جو ہے یہ وادی کا نام ہے جو مکہ میں یا مکہ کے قریب جو ہے وہ موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں عرفہ ہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عرفہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جو طائف کے راستے میں عرفہ کی طرف جاتے ہوئے آتی ہے، واللہ اعلم۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور ان کا پیچھے ہم تعارف کر چکے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہیں،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر اور اس کے بعد بھی لوگوں کو قرآن سکھانے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھنے والے صحابی ہیں، اور بعد میں تابعین کو سکھانے والے، اور یہ مرجع اور آپ سمجھ لیں کہ مصدر سمجھے جاتے تھے، اور قرآن کریم کے قراء میں سے حفاظ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ امام بھی رہے اور تراویح کی نماز بھی پڑھاتے رہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح کا امام جو ہے وہ متعین اور مقرر کیا تھا، جیسا کہ دیگر صحیح حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب سے ہے فی قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب لیا، اخذا کا معنی اخراجا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، اور جب نکالا تیرے رب نے من بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، قال جمعہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، فجعل ازواجا اور ان کو جوڑا جوڑا بنایا، فجعلہم ازواجا ان کو جوڑا جوڑا یعنی کئی قسمیں ان کی بنائی، یہاں جوڑے جوڑے سے مراد ان کی کئی قسمیں بنائی، یہ کئی اقسام پر ان کو جمع کیا، مختلف اقسام پر ان کو جمع کیا، کوئی اہل جہنم ہے، کوئی اہل جنت ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی کس طرح کے ہیں، یہ مقصود ہے۔ تو مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، ثم صورہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صورت دی، یعنی وہ صورت جس پر دنیا میں انہوں نے آنا تھا، وہ صورت دی ان کو جس صورت میں انہوں نے دنیا میں آنا تھا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عقل و فہم بھی دیا، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہ جسامت دی، وہ شکل و صورت دی، ان کو عقل و فہم دیا، اور عقل و فہم کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ دی، کیونکہ یہ عہد اور یہ میثاق عقل و فہم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتے تھے، عقل اور ادراک ان کے پاس موجود تھا جب انہوں نے یہ اقرار کیا، قالوا بلا، یعنی اللہ تعالیٰ میں الست بربکم قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہمارے رب ہو۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس عقل تھی، فہم تھا، سوچ تھی، اور ان کے پاس جسم تھا، پھر ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہم فجعلہم ازواجا ثم صورہم فاستنطقہم، اللہ نے ان کو بلایا، اس کا مطلب ہے کہ استنطق یستنطق کو مانا ہوتا ہے بلانا، اور نطق ینطق کو مانا ہوتا ہے خود بولنا، تو فاستنطقہم ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا، فتکلموا تو وہ بولے، انہوں نے کلام کی، ثم اخذ علیہم یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب بول رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں، جب بعد میں کہیں گے تو اقرار کریں گے، اور یہ صحیح انسان ہو کر یہ اقرار کریں گے حجت قائم کرنے کے لیے۔ ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد اور میثاق لیا، معنی ایک ہی ہے، واشہدہم علی انفسہم اور اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ان کو ان کے نفسوں پر، ان کی جانوں پر، اور اللہ نے فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا تو سب نے کہا کیوں نہیں، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنی اشہد علیکم پس بے شک میں گواہ بناتا ہوں تمہارے اوپر، السماوات السبع ساتوں آسمانوں کو، والارضین السبع اور ساتوں زمینوں کو، واشہد علیکم اور میں گواہ بناتا ہوں تمہارے اوپر، اباکم آدم تمہارے باپ آدم کو، ان تقولوا یوم القیامت کہ تم قیامت کو کہیں یہ نہ کہو، ما نعلم بہذا ہم تو اس عہد اور میثاق کو جانتے ہی نہیں کہ آپ ہمارے رب ہو، اعلموا جان لو انہ لا الہ غیری کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوا میرے، ولا رب غیری اور نہ کوئی رب ہے سوا میرے، ولا تشرکوا بی شیئا اور نہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کچھ بھی، یعنی کسی کو بھی جس کی عبادت ممکن ہو یا عبادت کی جاتی ہو تم اس کو میرے ساتھ شریک نہ بناؤ، انی سارسل الیکم رسلی بے شک میں ان قریب تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا، یذکرونکم جو تمہاری تذکیر کریں گے، تمہیں یاد دہانی کروائیں گے، عہدی میرے اس عہد کی، و میثاقی اور میرے اس میثاق کی، یعنی جو تم سے میں نے عالم ارواح میں ابھی لے رہا ہوں اس عہد اور میثاق کی تمہیں تذکیر کروائیں گے، اور تمہیں بتائیں گے کہ تم اس عالم ارواح کے اندر یہ عہد اور میثاق کر کے آئے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے رب تو ہمارے رب ہو، تم ہمارے رب ہو، تو ہی عبادت کا مستحق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا جو ہے وہ اہل اور اہلیت نہیں رکھتا۔ تو یہ انبیاء کا کام ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اسی لیے آئے، لہٰذا جو کہتے ہیں نا کہ دعوت نہیں دینی چاہیے، توحید کی بات نہیں کرنی چاہیے، شرک سے نہیں ڈرانا چاہیے، میٹھی میٹھی دعوت دینی چاہیے، میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے، یہ اس حدیث کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، یذکرونکم عہدی جو تمہیں تذکیر کروائیں، یاد دہانی کروائیں میرے عہد کی، میرے میثاق کی، وانزل علیکم کتبی اور میں اتاروں گا تمہارے اوپر
یا انزل علیکم کتبی، اور میں اتاروں گا تمہارے اوپر یعنی تمہاری طرف اپنی کتابیں، قالوا شہدنا، تو سب نے کہا ہم نے گواہی دی یا ہم گواہی دیتے ہیں بھی انک ربنا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہو۔ ربنا یہ مرفوع ہے انا کی خبر ہونے کی وجہ سے، و الہنا، اور آپ ہمارے الہ ہو، یہ خبر ثانی ہے اور یہ معطوف ہے۔ لا رب لنا، نہیں ہے ہمارا کوئی رب، غیر کا تیرے سوا، ولا الہ لنا، اور نہیں ہمارے لیے کوئی الہ غیر کا تیرے سوا۔ فاقروا بذالک، تو سب نے اس کا اقرار کیا، ورفع علیہم آدم، اور آدم علیہ السلام کو بلند کیا گیا ان سب کے اوپر، ینظر الیہم، وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کو اٹھایا گیا اوپر تاکہ سب کی طرف دور تک دیکھیں، تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرآ الغنی والفقیر، یہ ہیں وہ طبقات، یہ ہیں وہ درجات اور مراتب جس کا پیچھے ہے نا، فخلقہم ازواجا، ان کو جوڑے جوڑے یعنی ان کو کئی قسموں پر بنایا، یہ وہ قسمیں ہیں جس کی تفصیل اب حدیث کے آخر میں آ رہی۔ فرآ، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ان میں، الغنی یا غنی کو، والفقیر اور فقیر کو، وحسن صورتی، اچھی صورت والا، ودون ذالک، اور یہ ادب ہے، یہ نہیں کہا بری صورت والا، یعنی جو حسن صورت والا نہیں ہے۔ فقال ربی، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، لولا سویت بین عبادی کا، کیوں نہیں تو نے اپنے سارے بندوں کو ایک طرح کا بنا دیا، یعنی سارے کے سارے غنی ہوتے یا سارے کے سارے خوبصورت ہوتے، یہ بیچ میں فقیر اور بیچ میں یہ جو بد صورت ہیں یہ کیوں ہیں؟ قال انی احببت، فرمایا کہ میں اس وجہ سے یہ بنایا ہے، احببت میں نے پسند کیا ہے یا چاہتا ہوں، ان اشکرا، کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات یاد آتی ہے، ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا میں شر ہے، دنیا میں جو شر ہے، فتنے ہیں، قتل و غارت ہے، اس کے بارے میں بڑا زبردست جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں شر ہے، فتنہ اور فساد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اسے کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین تو رحمان اور رحیم ہے، تو کیسے وہ اپنی بادشاہت کے اندر یہ پسند کر سکتا ہے کہ اسی کے بندوں کو مسل دیا جائے، بچوں کو نیزوں پہ اٹھا دیا جائے، بچوں کو، عورتوں کو قتل کر دیا جائے بے دردی سے، بے رحمی سے، ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ اللہ یہ کیسے سب کچھ گوارا کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں لوگوں کے ہاں ایک سوالیہ نشان ہے، ان لوگوں کے ہاں کہ جنہوں نے صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صحیح طریقے سے جو سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ اعتراض پیدا کرتے ہیں۔ وگرنہ جو اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اسماء و افعال اور اس کے صفات کے ذریعے پہچان لیتے ہیں، ان کے ہاں یہ مشکل نہیں ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شر اور یہ چیزیں جزوی طور پر اس وجہ سے رکھی ہیں بعض مخلوقات کے اندر، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال کو پہچانا جا سکے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ایک دنیا کے اندر، ایک انسان کے اندر اچھے بھی رکھے ہیں، برے بھی رکھے ہیں، ایک ہی قسم کے اندر میٹھی بھی ہے، کڑوی بھی ہے، سورج ہے اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ رات ہے، دن ہے، رات ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، صحت ہے، بیماری ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یہ سارے اس وجہ سے ہیں کہ تاکہ امیر فقیروں کو دے کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور فقیر جو ہے کم از کم وہ امیر کو دے کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اسی طرح صحت مند بیمار کو دے کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور بیمار بھی جب بیماری آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ جب میں صحت مند تھا تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اس پر۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی احببت، بے شک میں نے چاہا ہے، ان اشکرا، کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ جب آدمی غنی سے فقیر ہو جائے گا تو اس کو احساس ہوگا، اور فقیر کو بھی غنا کا احساس ہوگا۔ اس نے صورت والے کو کبھی صورت والا دیکھ کر اپنی اس نے صورت پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یاد آئے گا، اور کبھی صورت والے کو اس نے صورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل یاد آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے۔ وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ، اور دیکھا انبیاء کو، فیہم ان میں سے، مثل سروجی، کچھ ایسے ہیں جو چراغوں کی مانند ہیں، علیہم النور، ان پر نور ہے، خصوا بمیثاق آخر فی الرسالہ، وہ خاص کیے گئے ایک دوسرے میثاق اور عہد کے ساتھ جو کہ رسالت میں تھا، یعنی انبیاء سے ایک اور عہد اور میثاق لیا گیا جو کہ رسالت اور نبوت کے بارے میں تھا، جو کہ رسالت اور نبوت کے بارے میں تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک الگ عہد لیا اور اس میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماتا ہے کہ جب ہم نے انبیاء سے جو ہے وہ ان کا میثاق اور ان کا عہد لیا، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے یہ میثاق اور یہ عہد لیا کہ اگر تم اپنی نبوت کا سکہ چلا رہے ہو اور تمہاری نبوت جو ہے وہ چل رہی ہو
تو اس کے دوران اگر میرا نبی آ جاتا ہے آخری تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت ذکر کی گئی ہے اس میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے عہد اور میثاق، من کا آپ سے بھی، ومن نوح نوح سے بھی، ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے جو ہے وہ پختہ عہد لیا، اور پختہ عہد ہم نے ان سے لیا۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر ہے، ایک دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ میں جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، یعنی کوئی بھی بعد والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو ضرور ضرور تم نے اس پر ایمان لانا ہے، ولتنصرن، اور ضرور ضرور تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اس کے اندر جو انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہ اس چیز کا عہد تھا کہ اگر پہلے رسول اور نبی کے نبوت اور رسالت کے درمیان بعد والا رسول آ جاتا ہے، خصوصاً آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والے اور گزشتہ تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو سب کو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ نہیں وہ کہیں گے کہ میری رسالت تو میری ہے اور اس کی رسالت تو اس کی ہے، اور اس سے رد ہوتا ہے ان یہود و نصارہ پر جو کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائے بغیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، ہم آخری نبی پر ایمان لائے بغیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، دین اسلام کے راستے کے بغیر بھی ہم یہودیت کے راستے سے بھی جنت میں جا سکتے ہیں، اور نصرانیت کے راستے سے بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اگر باقی ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ بے شک اصل دین دین اسلام ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے فلن یقبل منہ، تو اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جس تک میرا پیغام پہنچتا ہے لا یؤمن بی، وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، الا دخل النار، مگر وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تورات کا ایک ٹکڑا اٹھا کر، ورقہ سا اٹھا کر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی رنگت بدل گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسع الا اتبعنی، کہ اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میرے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی اور چارہ نہ ہوتا، تو وہ بھی میرے اوپر ایمان لاتے اور میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چند اہم انبیاء کا ذکر کیا، یعنی جو اولو العزم ہیں ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا اس آیت کے اندر۔ اولو العزم کتنے انبیاء اور رسول ہیں؟ 5 ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہیں، اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں جن کو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا، اور اس مناسبت سے ان کو اولو العزم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور بھی قرآن کریم کے بعض مقامات پہ ان کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ہے کانا فی تلک الارواح، کانا، اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم بھی ان روحوں کے اندر موجود تھے۔ کوئی آپ میں سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس کو کیوں ذکر کیا گیا ہے کانا فی تلک الارواح، یہ کیوں ذکر کیا؟ عیسیٰ بھی ان روحوں کے اندر تھے، فارسلہ الی مریم علیہ السلام، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا۔ ہاں جی، اس کو کیوں یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ یعنی عیسیٰ بن مریم کا خصوصاً کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تاکہ رد کیا جائے ان لوگوں پر کہ جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور جو عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں، عیسیٰ کو معبود مانتے اور مخلوق نہیں مانتے، کو بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی روح تھے اس وقت جب اللہ نے ارواح کو نکالا آدم علیہ السلام کی پوچھ سے، اور وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے نعوذ باللہ، اور نہ وہ الہ اور معبود اور اللہ کا جز اور اللہ تعالیٰ کے اقانیم ثلاثہ میں سے ایک ہے، جیسا کہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے۔ تو اس میں رد کرنے کے لیے عام کے بعد خاص کو ذکر کیا ہے، عام کے بعد خاص کو ذکر کیا ہے، رتبہ اور مقام واضح کرنے کے لیے بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں فَحُدِّثَ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فَمِهَا، تو بیان کیا گیا ابی بن کعب سے، ابی بن کعب کو بیان کیا گیا کہ وہ داخل ہوئے من فمیہا، ان کے منہ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ روح جو ہے وہ داخل ہوئی من فمیہا، من فیہا، اس کے منہ سے، یعنی
مراد مریم سلام اللہ علیہ ہے، مریم سلام اللہ علیہ ہے، یعنی یہ روح جو ہے وہ ان کے منہ سے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں مرفوع نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب کو بیان کیا گیا۔ اب وہ اسرائیلیات میں سے ہو سکتا ہے کسی نے اسرائیلیات میں سے بیان کیا ہو، گزشتہ کتابوں میں سے کہیں کسی نے ذکر کیا ہو، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، کہ بس یہی ہے کہ فنفخ فیہ من روحنا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کیفیت کو جانتا ہے، جتنا ہمیں بیان کیا گیا ہم اسی کی تصدیق کریں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں، اور حدیث کی سند جو ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے، اس میں کلام ہے اگرچہ سند میں، لیکن حسن درجے کی روایت ہے۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہے نا فحدث، فحدث یعنی ابئی سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ یعنی روح جو ہے وہ ان میں داخل ہوئی، من فمیہا کا معنی ان کے منہ سے داخل ہوئی، بعد من فیہا، فی کا معنی بھی ایک ہی ہے، فیہا بھی کہتے ہیں، فمیہا بھی معنی ایک ہی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو عہد لیے، ایک عہد جو ہے وہ عام تھا تمام لوگوں سے اپنی ربوبیت کا، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے اقرار کروایا اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کا۔ کیا میری آواز نہیں آ رہی سب لوگوں کو؟ سر وہ بیچ ابھی میں ٹھیک 1 منٹ کے لیے تھی، ہوا، اب شیخ ٹھیک ہے۔ صاحب بیچ میں کٹ گئی تھی۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوگا، کتنا ٹائم، زیادہ دیر تو نہیں رہی ڈسکنیکٹ؟ نہیں سر، نہیں، بس 1 کچھ منٹ تھا۔ سیکنڈز تھی۔ چلیے، تو اس حدیث کے اندر ہمیں مزید فائدہ کیا ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو عالم ارواح میں عہد لیا تھا اپنی ربوبیت اور اپنی عبادت اور الوہیت کا تمام لوگوں سے بلا تفریق، اللہ نے اس پر آسمانوں کو بھی گواہ بنایا، زمینوں کو بھی گواہ بنایا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گواہ بنایا۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر ہمیں ایک اور عظیم فائدہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دنیا میں مختلف طرح کے لوگ بنائے ہیں، کالا گورا، امیر غریب، بیمار صحت مند، یہ اس وجہ سے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر کوئی نعمت آ جاتی تو ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے قبل اس کے کہ وہ نعمت ہم سے چھن جائے، اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی، اور ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور یہ نعمت صرف مال و دولت کی نہیں ہوتی، نعمت صحت تندرستی کی بھی ہوتی ہے، نعمت ہدایت کی بھی ہوتی ہے، اگر دین پر انسان چل رہا ہے، نماز کی توفیق مل رہی ہے، روزے کی توفیق مل رہی ہے اس پرفتن دور کے اندر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ کو یہ دین سیکھنے کی نعمت مل رہی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ سارے ہمیں اپنے سامنے رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت نبی کائنات کے آنے سے ختم ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہیں وہ، اور ناسخ اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت ہے۔ اب سب پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں اور آپ پر ایمان، اور اس سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ الہ اور معبود نہیں، بلکہ وہ بھی دیگر انبیاء کی طرح انسان اور بشر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول ہیں، اور عام بشر جو ہیں ان کی طرف نبوت اور رسالت نہیں ہے، بس یہی فرق ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں بینا ما نحن عند رسول اللہ، اسی اثناء میں کہ ہم تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، نتذاکر ما یکون، ہم تذکرہ کر رہے تھے، نتذاکر ہم ذکر کر رہے تھے، نہیں آپس میں ہم باسوں باسا کر رہے تھے، ما یکون جو ہوگا، مانا ما یکون یعنی جو آگے مستقبل کے اندر ہونے والا ہے۔ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچانک آپ نے فرمایا، یعنی ہماری باتیں سنتے سنتے آپ نے فرمایا، اذا سمعتم بجبل، جب تم سنو کسی پہاڑ کے بارے میں، زال عن مکانی، کہ وہ ہٹ گیا ہے اپنی جگہ سے، زالہ کا معنی زائل ہو جانا، ہٹ جانا، وہ ہٹ گیا ہے اپنی جگہ سے، فصدقوہ، تو اس کی تصدیق کر دو، ممکن ہے کہ وہ ہٹ گیا، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے اور ہو سکتا ہے ہٹا لیا جائے، یعنی یہ ممکن ہے۔ لیکن وَإِذَا سَمِعْتُم بِرَجُلٍ، جب تم سنو کسی آدمی سے، جب تم سنو کسی آدمی سے، ہاں جب تم سنو کسی آدمی سے، تغیر عن خلقہ، کہ وہ بدل گیا ہے اپنی عادت میں، یعنی اس کی عادت بدل گئی ہے جو نیچرلی طور پر اس کے اندر موجود ہے، یعنی اپنی جبلت اور اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے، فلا تصدقوا، تو اس کی تصدیق نہ کرو، فلا تصدقوا بھی، اس کی تصدیق نہ کرو، فإنہ یسیر الی ما جبل علیہ،
کیونکہ وہ چلنے والا ہے، یسیرو کا معنی وہ جانے والا ہے، چلنے والا ہے، روانہ ہونے والا ہے، الا طرف ما اس کے جبل علیہ جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس میں انقطاع ہے، امام زہری اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی راوی گرا ہوا ہے، کیونکہ حضرت امام زہری کا ابو درداء سے لقاء ثابت نہیں، امام زہری کا حضرت ابو درداء سے لقاء اور ملاقات ثابت نہیں ہے، ان سے سماع ثابت نہیں ہے۔ امام زہری 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 50 ہجری میں پیدا ہونے والا 32 ہجری میں فوت ہونے والے سے حدیث سنے؟ اس کا مطلب یہ کہ درمیان میں کوئی راوی ایسا ہے جو ساقط ہے، گرا ہوا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ جو ہے اس وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس حدیث کے اندر یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کی جو جبلت ہے، یعنی جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں جائے گا آخر کار، وہ جو کچھ بھی ادھر ادھر کے کام کرتا رہے لیکن آخر اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا، جیسے ہم نے پیچھے حدیث بھی پڑھی۔ اور اگر وہ انسان جو ہے وہ اچھے عمل کرتا رہا ہے لیکن اگر اس کا جہنمی ہونا لکھا ہوا ہے تو وہ آخر کار توفیق اس سے چھن جاتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی شبے میں آ کر، کسی نہ کسی وسوسے میں آ کر، یا کسی نہ کسی آپ سمجھ لیں کہ فتنے میں آ کر وہ اس سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور اس کا خاتمہ شر پر ہو جاتا ہے، اور اس شر پر مرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، جیسے ہم تفصیلات اس کے بارے میں پیچھے حدیث کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ سیدہ ام سلمہ کا نام کیا ہے، تو آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ تو بتائیے، کسی کو معلوم ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، جی بات شیخ صاحب آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بعض لوگوں کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، سب لوگوں کے ہاں تو آواز نہیں نہ آ رہی، بعض لوگوں کے ہاں مسئلہ ہے، جن کی آواز نہیں آ رہی ان کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، جی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا نام نسب کیا ہے؟ سر، نہیں آئیڈیا اس بارے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں۔ جی سر، ہونا چاہیے۔ ماں ہے نا ہماری سب کی، تو ماں جی کے سر۔ نام تو معلوم ہونے چاہیے۔ جی سر۔ جی نبی سر۔ کریم علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں جو کنیت سے معروف ہیں؟ کنیت سے جو نو ہاں؟ 9 اللہ، 9 ہی کنیت سے مشہور ہیں۔ میری مراد جو کنیت سے مشہور ہیں، نام سے نہیں۔ سر اولاد تو صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو وہی ہوں گی پھر۔ آپ دیکھ لیں ہماری سیرت کے بارے میں کتنی معلومات ناقص ہیں۔ دیکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ ایک اور بھی بیوی تھی، ان اللہ کے سے بھی نبی علیہ بات۔ الصلوۃ والسلام سے ہمیں اگر محبت ہے نا تو ہمیں بکثرت آپ کے اہل، آپ کی آل اور آپ کے حالات پڑھنے چاہیے۔ یہ بھی نبی سے اپنائیت اور محبت کی دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات کنیت سے مشہور تھی وہ 2 ہی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ، باقی تو اپنے نام سے مشہور، باقی سب کے تو نام معلوم ہیں، یعنی مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت جویریہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، یہ سب کے تو نام مشہور ہیں۔ زینب ہیں، زینبان ہیں، بلکہ 2 زینب ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویوں میں سے کنیت سے مشہور ہیں وہ 2، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ۔ ام سلمہ کا نام ہے ہند بنت ابی امیہ، ہند بنت ابی امیہ، ہند بنت ابی امیہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 ہجری کو ان سے نکاح کیا، 4 ہجری میں، عفواً 4 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا، اور ان کی وفات تقریباً 59 ہجری کو ہوئی، 59 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، اور بقیع میں ان کو دفن کیا گیا، بقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، ان سے مروی احادیث کی تعداد 378 ہے، 378، 78 ان سے مروی احادیث کی تعداد ہے۔ ہند بنت ابی امیہ ان کا نام ہے۔ اچھا، حضرت ام حبیبہ کا نام کیا ہے؟ رملہ۔ والد کا نام کیا ہے؟ سر یہ ابو سفیان کی بیٹی نہیں تھی؟ تو پھر وہ آئے گا نا، رملہ بنت ابی سفیان۔ جی سر۔
رملہ بنت ابی سفیان بن صخر بن حرب، تو حضرت معاویہ کی بہن ہے۔ حضرت معاویہ کو ایسے نہیں کہتے خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں، مومنوں کے ماموں، تو حضرت ام حبیبہ کا نام رملہ ہے، رملہ بنت ابی سفیان، اور ام سلمہ کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ باقیوں کے نام تو معروف ہیں، تو یہ دو کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، تو ان کے نام بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، لا یزال یصیبک، ہمیشہ رہی ہے آپ کو پہنچتی، فی کل عامن، ہر سال میں، وجہ ان بیماری، من الشاۃ، اس بکری سے، المسمومہ جو زہر آلود تھی، التی اکلتا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مخاطب کا، سوری، واحد مخاطب کا صیغہ ہے حاضر کا، یعنی اکلتا، اکلتی، اکلتما، اکلتم، ٹھیک ہے؟ تو اکلتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جو آپ نے کھائی تھی۔ قالا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اصابنی، ما اصابنی شیء منہا الا وہو مکتوب، جو کچھ بھی چیز مجھے پہنچی ہے اس میں سے، الا مگر وہ ہوا، یا نہیں پہنچی اس میں سے کوئی چیز بھی مگر وہ مکتوب لکھی ہوئی ہے، علیہ میرے اوپر، وہ آدم فی تینتہ، اور آدم اپنی مٹی میں تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہی جو کچھ میرے اوپر ازمائش آنی تھی وہ اللہ نے لکھ دی ہے، جو کچھ میرے اوپر ازمائش آنی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اور یہ ہونا ہی ہونا تھا، اب اس کو گزر جانے کے بعد دوبارہ اس پہ افسوس کرنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے مقدر اور مقرر اور طے شدہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا ما اصابنی شیء منہا، نہیں پہنچی مجھے اس میں سے کچھ بھی، یعنی تکلیف یا اذیت یا مصیبت یا پریشانی، الا مگر وہ مکتوب، وہ لکھی ہوئی ہے، علیہ میرے اوپر، وہ آدم، اس حال میں کہ آدم فی تینتی، اپنی مٹی میں تھے، یعنی ابھی تک وہ اپنی مٹی میں تھے، ان کو بنایا بھی نہیں گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا تھا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کی سند میں ابو بکر راوی ہے جس میں کلام ہے، اور یہ ضعیف ہے راوی، اس وجہ سے حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بکری کھلائی گئی تھی، لیکن کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر سال وہ تکلیف اور بیماری پہنچتی تھی؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بعض روایات کے اندر، لیکن یہ حدیث جو ہے اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے اثبات کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس باب کے اندر عذاب قبر کی احادیث کو مصنف ذکر کریں گے، اور عذاب قبر حق اور سچ ہے، اور یہ کتاب و سنت دونوں سے اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے، قرآن سے بھی، سنت سے بھی، اجماع امت سے بھی۔ اس کے بارے میں احادیث کیا ہے اور اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔